بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم لوگ جا رہے ہیں حسن ابدال، اور حسن ابدال کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، اور صدر میں پہنچ کر ہمارے مرتضیٰ شرازی صاحب اور ماجد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، اس ٹائم ہم جا رہے ہیں، حسن ابدال جا رہے ہیں، اور یہ پوسٹر بھی لگی ہماری فیکٹری تک جائے گی، فیکٹری تک جاتی ہے، بیریہ 3 تک یہ جاتی ہے۔ پھر آگے ہم چنچی لے لیں گے اور حسن ابدال جائیں گے۔ آج حسن ابدال کو ایکسپلور بھی کرنا ہے، حسن ابدال کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ چیزیں، اور آپ میرے ساتھ رہیے، آپ کو وہاں کا لائف سٹائل بھی سارا بتائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، اس ٹائم ہم حسن ابدال پہنچ چکے ہیں، اور یہ جی ٹی روڈ پر واقع ہے، راولپنڈی سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ یہ سب بلدیے کی دکانیں ہیں، اور اس میں دکانوں میں جہاں بھی نگاہ ڈالیں گے کپڑے کی دکانیں، زیادہ تر کپڑے کی دکانیں نظر آئیں گی رائٹ لیفٹ سائڈ پر۔ یہ ریڑھی والا کھڑا ہے، بھنے ہوئے چنے ہیں اور یلو کلر میں۔ اس ٹائم صبح کا وقت ہے، رش نہیں ہے، ورنہ اس بازار میں بہت ہی رش ہوتا ہے۔ کلفی والا بھی انتظار کر رہا ہے گاہکوں کا کہ کوئی بندہ آئے مجھ سے کلفی خریدے۔ موسم گرم ہے آج کافی، مسواک والا بھی انتظار میں ہے۔ اور اس ٹائم میں آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جو کہ ایک مزار ہے، جھونل بادشاہ مزار، اسے اکھاں علی سرکار بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر مزار پر جو بندہ آتا ہے جس کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں یا جو بھی آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ زیارت سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم بلدیہ کی دکانوں سے گزر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی دکانیں ہیں اور مختلف قسم کی ہیں، لیکن زیادہ تر یہاں پر کپڑے کی دکانیں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ حیات آباد میں یا نوشہرہ میں بڑی بڑی دکانیں ہیں۔ یہاں پر سکھ برادری کی بھی دکانیں ہیں، ایک سے ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ ملاقات حسن ابدال میں تو سکھ برادری بہت زیادہ ہے، اور ٹھیک ہے، آپ اللہ پاک خوش رکھے آپ کو، مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، یہاں سے فارغ ہو کر ابھی میں آپ کو سنار والی گلی میں لے کر جاؤں گا۔ یہ سامنے اشتہار لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سامنے جو لیفٹ سائڈ پر ہے یہ سنار والی گلی ہے، میرے ساتھ رہیے۔ یہ بھی ہم سنار والی گلی میں ہی ہیں، اور یہاں سے ہم لوگ پھر پیر والی گلی، جو پیروں والی گلی ہے، اس میں جائیں گے۔ یہ پیروں والی گلی ہے، یہ پیروں والی گلی ہے، اس کے اندر چلتے ہیں۔ یہ پیروں والی گلی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بالکل وہ بھی ہمیں اشارہ کر رہے ہیں، یہ ہم ابھی دربار کے اندر جائیں گے۔ یہ اشتہار بھی یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، دوار کے ساتھ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ والا۔ اب اندر جاتے ہیں۔ پیر جاوید شاہ صاحب کے پاس پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ شاہ جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور یہ ان کی پرانی پکچر ہے، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کو مل رہے ہیں۔ میں پیر لطف علی شاہ بخاری صاحب کے مزار پر آیا ہوں، اور میرے ساتھ پیر جاوید شاہ صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں پیر لطف علی شاہ صاحب کے ان کی زندگی کے بارے میں، اور یہاں جو مرید آتے ہیں ان کے بارے میں، اور یہ جو سوہاگ کے پھل ہے، یہ اٹک کی، اس کے بارے میں پوچھیں گے، یہ کس طرح تیار ہوتے ہیں۔ جی شاہ جی، آپ مجھے بتائیں، اس مزار کے بارے میں بتائیں، پیر لطف علی شاہ بخاری صاحب کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہم پھر آگے چل سکیں۔ آپ نے لازم جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے جو میرے ماموں تھے جی، پیر لطف علی شاہ بخاری، اور جو میرے نانا ابو تھے وہ پیر گل بادشاہ جو ان کے فادر تھے، اور ان کا مزار جو ہے وہ ہری پور میں ہے، اور یہ آج الحمدللہ یہ 35واں سالانہ عرس ہے۔ اور اس حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ جب آپ آئیں، یہ ساتھ یہ ہمارے ایک اٹک کی خاص سوغات ہے، اور یہ کٹووں کا گوشت بنایا جاتا ہے، بڑی پورے پاکستان میں مشہور ہے یہ چیز۔ تو اور یہ ایک ہی مقدار میں تقریباً 10 کلو کا گوشت اور یہ مسالے بنتے ہیں،
اور یہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے اور بڑا لذیذ ہوتا ہے اور لوگ بڑے دور دور سے یہ کھانے آتے ہیں اور یہاں کی کوئی بھی ہو میلہ ہو شادیاں ہوں یہ سوغات لازمی ہوتی ہے کٹموں کا گوشت بڑا مشہور ہے یہاں کا آپ آگے آئیں آگے سے میں آپ کو یہ ہمارا جو ہے نا جی یہ پیور دیسی آٹا ہے یہ دیسی گندم ہے اور یہ ان کٹوں کے سالن کے ساتھ کھائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے بنا رہے ہیں اور یہ روٹیاں یہ دیکھیں یہ روٹیوں کی سوغات ہے اور یہ بڑی مزیدار ہوتی ہیں آپ کو آپ جب آپ کھائیں گے نا تو بڑا آپ کو لذیذ اور مزہ آئے گا آپ کو کھانے میں نرم ہوتی ہے اور جس ٹائم یہ لنگر اسٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹائم آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے لوگ بڑے شوق سے بڑے دور دور سے دنیا آتی ہے کم از کم نہیں تو کوئی انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور الحمدللہ اور آج ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت دے اور وہ کامیاب رہیں اور اللہ تعالیٰ اس مشن میں انہیں ہمیشہ تا یاد اور تا قیامت سلامت رکھے بہت شکریہ جی 4000 افراد کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے لیکن اس میں کوئی وی آئی پی نہیں ہے. پچھلے دن ایک میلاد کی محفل میں مسجد میں ان مولویوں کے لیے کھانا علیحدہ تھا. ناظرین کرام گردوارہ میں اجازت ہمیں اسلام آباد سے نہیں مل سکی کیونکہ وی آئی پی موومنٹ تھی. 2019 کا جو بیساکھی پروگرام ہوا تھا وہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اٹینڈ کیا. سید حشمت شاہ صاحب افتخار صاحب کے کزن شانی صاحب جو آج کل جاپان میں ہیں تو حشمت شاہ صاحب وفات پا چکے ہیں. اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس گردوارے کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جرنیل ہری سنگھ نے بنوایا تھا. اس کی عمارتوں کے نیچے چشموں کا پانی بہتا ہے جو ندیوں کی شکل اختیار کر کے باہر نکل جاتا ہے. ایک چٹان پر بابا گرو نانک کے پنجے کا نشان بھی ہے. سکھوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پہاڑی اوپر سے بابا ولی کندھاری نے لڑکا دی تھی اور نیچے بابا گرو نانک نے اسے اپنے پنجے سے روکا ہے جو کہ نشان ہے. ناظرین کرام جہاں پر میں کم از کم 3-4 گھنٹے رہا اور مختلف چیزیں میں نے اسٹڈی کی. یہاں پر ان کا تالاب بھی میں نے دیکھا صاف ستھرا اور یہاں پر کھانے کا جو لنگر کا انتظام تھا وہ بھی ایک بڑا ڈسپلن تھا. میں دیکھ کر بہت حیران ہو گیا. ہر چیز بڑی ڈسپلن تھا یہاں پر. مشہور بابا ولی کندھاری دراصل بابا حسن ابدال تھے. نسبتاً سادات میں سے تھے. یہ قصبہ حسن ابدال کے نام سے مشہور ہوا. 1420 تک حسن ابدال ایک پہاڑی کے اوپر واقع تھا اور یہیں پر بابا ولی نے چلا گاہ بنائی اور لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہاں پر مزار ہے. ایکچوئل مزار ان کا افغانستان میں ہے. وہ یہاں سے پھر افغانستان چلے گئے تھے اور دریائے ارغناب پر ان کا مزار واقع ہے. کچھ وجوہات کی وجہ سے اس پہاڑی پر نہ جا سکے زندگی نہ ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. حسن ابدال کا کیڈٹ کالج 8ویں جماعت کے بعد بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن ملتا ہے. ناظرین انہی الفاظ میں اجازت چاہوں گا. پھر کبھی انشاءاللہ اچھی ویڈیو ملوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.